الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا تم فرماؤ وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر مہر فرمانا چاہے اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے نہ مددگار بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہماری طرف چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے کائنات کے اندر جو بھی ہو رہا ہے یا ہوگا وہ سب اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے ہوگا ساری کائنات مل کر کے اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ کی رضا نہ ہو اور اللہ نہ چاہے تو سارے لوگ چاہ کر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے آپ کی قسمت میں تکلیف ہے اور ساری کائنات سارے لوگ مل کر روکنا چاہیں تب بھی اس پریشانی اور مصیبت سے کوئی روک نہیں سکتا اس لیے کہا گیا نا کہ کسی کو تکلیف نہ دو چونکہ تکلیف دو گے آپ کا نام تو آ جائے گا لیکن پتہ نہیں وہ تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے رب کی طرف سے ہے نا قرآن میں وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم اللہ کی اجازت نہ ہو تو ظاہر سی بات اس میں ہم کیوں آئے ترسی کر رہا ہوں اگر آپ کی قسمت میں ہے تو ہو کے رہے نہیں ہے تو پھر آپ کو نہیں ملے مولا علی کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ روزی تمہیں نہیں ملے وقت سے پہلے قسمت سے زیادہ آپ کو روزی نہیں چاہے جتنا پڑپڑا لے چاہے کچھ بھی کر لے روزی وہی ملے گی جو اللہ نے آپ کی اور میری قسمت میں لکھ دیا اور اس لیے کہا گیا جس طرح انسان کو موت تلاش کرتی اسی طرح اس کی روزی بھی انسان کو تلاش کرتی کبھی آپ دیکھو ایک انسان ہے کہاں سے پیسے آتے اسے پتا بھی نہیں چلتا اور سارا انتظام ہو جاتا ہے پتا نہیں کہاں یہی تو اللہ کی مدد ہے بہرحال تو عرضی کر رہا ہوں کہ ساری کائنات مل کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا اب اس آیت کریمہ کی طرف آئیں آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ غزوہ خندق کے اندر ہر طرف سے مدینے کو کافروں نے یہودیوں نے نصارہ نے سب نے گھیر رکھا تھا اور قریب یہ تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے چونکہ مدینے میں بہت تھوڑے لوگ تھے ان میں بھی بہت سارے بظاہر کلمہ پڑھ رہے اندر سے منافق تو ہر طرف سے پریشانی تھی اسی پریشانی کے عالم میں جو یہود اور نصارہ ان کے رشتہ دار مدینے میں رہتے تھے اور کچھ ان میں سے مسلمان ہو چکے تھے بظاہر باہر سے انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا کہا فوری طور سے تم ہماری طرف چلے آؤ ہمارے پاس آ جاؤ ورنہ سمجھ لو ابو سفیان بڑا لشکر کے لے کر آیا ہے تمہیں کاٹ کے پھینک دے جب اس طرح یہ لوگ منافقین اجازت لے کے جا رہے تھے
مسلمانوں کا اور حوصلہ بھی بڑھ رہا تھا اور ان کے اندر جرأت بھی آئی، اس لیے کہ ان لوگوں نے بڑی مشقت کے بعد ہم تک دین کو پہنچایا۔ آج ہم کو بڑی فراوانی، بڑے مال، سب عیش و عشرت، ابھی دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے، رات کی پلاننگ بن جاتی، آج چکن ٹکا رات میں آئے، سمجھ نہیں بات نا؟ ابھی رات کا ہضم نہیں ہوتا ہے، صبح کی پلاننگ میں صبح میں بھیجا بنانا ہے، صبح میں قیمہ بنانا، صبح میں یہ کھانا، ناشتے کا ہضم نہیں ہوتا ہے، دوپہر میں یہ کھانا ہے، دوپہر میں بریانی آج باہر سے لاؤ، دوپہر میں آج یہ لاؤ۔ یعنی اب سوچ ذرا، آج اللہ نے کتنی ہمیں نعمتیں دی، پھر بھی نہ شکر ہے اور نہ عبادت کا جذبہ۔ غزوہ خندق میں صحابہ بھوک سے اتنے پریشان، چونکہ یہاں مٹی کو نہیں کھودنا تھا، وہاں پہاڑوں کو توڑ کر کے اسے کھائی بنانا تھا، اسے گڈھا بنا تھا، پہاڑ کو توڑ کر۔ جاؤ وہاں جا کے آپ کو پتا چلے آج وہ دین ہمیں اتنی آسانی سے ملا، اور کتنے قربانیاں دی۔ خالی میں کہہ رہا ہوں، حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو جو غار حرا میں کھانا لے کر کے جاتی تھی، صرف 2 بار جا کے آپ بتاؤ دن میں، بس مجھے بتا دیں۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں 2 بار کھانا لے بھی جاتی، واپس آتی، پھر کھانا لیتی، پھر آقا علیہ السلام کو پہنچاتی۔ جو لوگ جا چکے ذرا پوچھ، ذرا خالی نیچے سے دیکھ کر کے آپ کو کیا ہو گیا، اتنا اونچا، ایسے نہیں دین ہم تک پہنچا۔ تو خندق کو کھود رہے ہیں صحابہ، ان کے گھروں میں کھانا نہیں، پیٹ میں پتھر باندھے۔ جب بھوک برداشت نہ ہوئی نا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے شکایت کیا، عرض کیا حضور بہت بھوک لگی، پتھر باندھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے کپڑا ہٹایا، کہا تم نے 1 باندھا، میں 2 باندھا۔ اب سوچے، ایک یہاں تھوڑا کھانا لیٹ ہو جائے تو پتہ نہیں کتنا ہنگامہ مچا دیتے ہیں، ایسی کچھ۔ اب آپ سوچیں، آج حضور کے میلاد منانے پہ اعتراض کرتے ہیں، اس زمانے میں کھانے کے لیے اتنی پریشانیاں، اتنی دقتیں تھی، تو آپ سوچیں اس زمانے میں میلاد منانا، اس کا لنگر چلانا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی عقلوں کو کیا کہا جائے۔ آپ زیادہ نہ مت جاؤ، آج سے قریب 30 سال 35 سال پیچھے چلے جاؤ، لوگوں نے کیسی زندگیاں گزاری، اب بتا دو کیسی گزارے ہو؟ سال میں کتنے جوڑی کپڑے سلاتے تھے؟ سال میں 1 مل جائے تو بہت بڑی بات، اللہ کا شکر۔ اور یہاں آج ہر فنکشن میں ہمارے پاس کپڑا ہوتا ہے، سوچ لے۔ پھر بھی ان لوگوں کا ایمان کیسا، انہیں سولی دی جا رہی، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر لرزش نہیں آ رہی۔ اور آج ہمیں کوئی پکڑ کے اگر کچھ کر دینا تو پھر ہم کفریہ کلمات بولنا شروع کر دیں، کفریہ کلمات بولنا شروع کر دیں گے، سوچی ذرا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سوچے ذرا کس انداز میں برداشت کے، صبر کی۔ وہی اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اس غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ایسی پوزیشنیں پیش آئی، اور منافق جو تھے نا وہاں غداری آئی، لیکن جیسے جیسے جا رہے تھے مسلمان اور مضبوط ہو رہے، چونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نہ ڈھال سے، نہ تلوار سے، نہ تیر سے لڑ رہے، اللہ کی مدد اور اس کی فضل سے لڑ رہے۔ آج بھی اگر آپ بیٹھے ہو نا، آپ کا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے تو بیٹھے آپ کا۔ اور میں درس دے رہا ہوں تو میرا بھی کچھ وہ نہیں ہے، سمجھ نہیں بات نا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی توفیق ہے، سمجھ نہیں بات نا۔ اس نے اپنے اس کام کے لیے لگا دیا، ورنہ ہم جیسے نکمے اور بیکار لوگوں کو کون پوچھے، مجھ جیسے آدمی کی بات کون سنے گا؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کا فضل۔ بہرحال تو غزوہ خندق کے اندر ایسی باتیں پیش آئی تو ان کو بہکا۔ آج بھی بہت سارے لوگ بہکانے والے اس دور میں بھی ملے، یار گاڑی رکھ لو گے تو یار آپ کو لڑکی کون دے گا، ہے کہ نہیں؟ سارے مسلمان داڑھی رکھ لے تو لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ آج کیا تھنکنگ، آج کی فکر ایسی۔
نمازی بہت بن گئے آج کل، کہ بہت نماز پڑھنے لگے، اور کیا کرے بھائی؟ سوچ لو ذرا، آج بہت سارے لوگ جو ہے نا 4 دن ہوئے بڑا آج کل نمازی بن گئے ہیں، تانے مارنا، تو تانے مارنا تو یاد رکھیں بہکانے والے ہر دور کے اندر آپ کو لالچ دینے والے سب کچھ رہے، لیکن مسلمان اور جو آقا کا غلام تو دکھتا ہے، سمجھے نا، وہ پہلے ہی بازار مصطفیٰ میں دکھ چکا، اب اسے دکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن پھر بھی آج آپ دیکھیے مسلمان کا حال یہ کہ ایک چائے پلا دو سارے راز پوچھ لو کسی، ایک چائے بھی مسلمان مل جاتا، حال یہ ہو گیا چائے پلانے کے بعد وہ پھر ایک ہاتھ ماوا رگڑا، وہ تو بہت نالائق ہے، ویسا ہے، آپ کو ایسا ویسا۔ آج اصل میں ہم جس دور کے اندر گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، میں سب سے اچھا، آپ سب سے اچھا، ایسا ہے، سب اپنی اپنی تعریف ہیں، کیونکہ دوسروں میں عیب نظر آتا ہے، اپنے میں خوبیاں نظر آتی ہیں۔ حکم کیا ہے؟ اپنے میں عیب تلاش کرو، دوسروں میں خوبیاں تلاش کرو۔ لیکن آج بسی سب کا یہی حال بن چکا۔ آج کا جو درس یہ ہے، وہ اللہ نے کہا میری اجازت کے بغیر کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میری اجازت کے بغیر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور فرمایا دین کی راہ میں کوئی کتنا بھی سمجھائے بہکائے کچھ بھی کرے، اس کی باتوں میں نہیں آ رہا، اللہ کا حکم ہے۔ پھر کوئی آپ نے کہے کہ آپ دریا رکھے کہ سے نماز پڑھتا کیا ملا تجھے؟ بہت سارے لوگ کہے یار یہ تو نماز نہیں پڑھ، اس کو اتنی روزی ملتی ہے، یہ نہیں کرتا۔ یہ سوچ اللہ اس سے نہیں، کچھ سے خوش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنے گھر میں سجدے کی توفیق دی، تیری پیشانی میں سجدے کا نور دیا، اس کو تو آوارہ۔ تو اللہ تعالیٰ خوش کس سے؟ نماز والے سے خوش ہے یا دولت والے سے خوش ہے؟ دولت تو قارون کے پاس تھی، دولت تو حامان کے پاس تھی، ہے کہ نہیں؟ قارون کے پاس، حامان کے پاس، شداد کے پاس، سب کے پاس دولت تھی، تو کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ نہیں، کامیاب بلال حبشی ہے جن کے پاس کچھ نہ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔